حالیہ سیلاب کی عظیم آفت نے جہاں پاکستان کے ایک تہائی علاقے میں جان و مال اور املاک کو تباہ کیا، 1200 سے زائد قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، وہیں سیلاب کے دوران اور بعد میں 2 کروڑ سے زائد متاثرین کی صحت کے مسائل شدید تر ہو گئے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین نے ٹیلی میڈیسن کا ایک ایسا جدید اور فعال نظام قائم کر دیا ہے جس سے روزانہ سینکڑوں مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ پیشنٹ ریموٹلی ہمارے جو ہیں یہ جتنی بھی مسجد رحمت اللہ العالمین کے ساتھ اٹیچ مساجد ہیں وہاں پہ ائمہ کرام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں، اور ان کے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں اور یہ جو آنے کے قابل نہیں ہوتے ان کے پاس خود جا کے تو ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ وہ ملاتے ہیں اور ان کو ہم ایگزامن کرتے ہیں، ان سے ساری ہسٹری لیتے ہیں اور پلس ان کو میڈیکیشن کر کے تو ہم مریضوں کے لیے مساجد ہی اسپتال بنا دی گئی ہیں، کیونکہ بنیادی نظام مسجد سے مسجد تک کے ذریعے صحت کی سہولیات کا مرکز بھی مسجد ہے، جہاں امام مسجد مریضوں کو اسلام آباد کے مرکز میں بیٹھے ڈاکٹروں کی ٹیم سے منسلک کراتا ہے اور پھر بعد ازاں وہی امام مسجد اپنی ڈسپنسری سے یا بازار سے ادویات خرید کر مریض کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہم پیشنٹ کے گھر پہنچے ہیں جن کو دوائی دینی ہے، تو کل جو ہے ان کا آن لائن کے ذریعے ان کا چیک اپ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ان کا گلوکومیٹر کے ذریعے ان کی شوگر ٹیسٹ کی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے ان کی دوائی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ فی الوقت 450 منسلک مساجد میں سے کئی درجن مساجد میں ڈسپنسریاں قائم کی جا چکی ہیں، جبکہ بقیہ مساجد میں ڈسپنسریاں قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں جن کے لیے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اس نظام میں ہزاروں مریضوں کا علاج کیا جا چکا اور روزانہ ان مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، جن کی میڈیکل کنسلٹیشن اور فراہم کردہ ادویات کا پورا حساب رکھا جاتا ہے۔ پیشنٹ کا نیم، ایج، ساری چیزیں وہ کر کے ایک فارم ہے ہمارے پاس، وہ آلریڈی ہمارے سسٹم میں ہے، تو اسی پہ ہم میڈیکیشن لکھ کے تو پھر اسی کو یہاں پہ سیو بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اس کی فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن کے مرکز اسلام آباد مسجد رحمت اللہ العالمین کے علاوہ مختلف علاقوں کے 19 ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس نے چند روز کے اندر ہی اس ٹیلی میڈیسن کے امپرووائز نظام کو کامیاب بنایا، جس کے مستقل بنیادوں پر جاری و ساری رہنے کے غالب امکانات اور گنجائش موجود ہے، کیونکہ سیلاب سے متاثرہ دور دراز علاقوں میں ریاستی سطح پر صحت کی سہولیات تاحال نہیں پہنچائی جا سکیں، جبکہ بیشتر علاقوں میں تو کبھی صحت کا کوئی ادنا درجے کا نظام بھی موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا، سانس لینے میں تو نہیں مسئلہ ہوتا، مسلسل گھٹ تھی نہ انشاءاللہ۔ بہت سی مساجد میں ہفتہ وار مسجد میڈیکل کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں، جہاں مقامی طور پر ادویات خرید کر مریضوں کو ڈاکٹر کی ہدایت اور امام مسجد کی نگرانی میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین اسلام آباد کی جانب سے جو میڈیکل کیمپ بذریعہ ویڈیو کال آج لگا تھا، تو اس میں ہم نے الحمدللہ 16 مریضوں کا چیک اپ کروایا، اور جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کی طرف سے ہمیں رقم موصول ہوئی، اور ہم نے اس رقم سے الحمدللہ یہ ادویات جو ہے خرید لی ہیں۔ بہت پرانے مریض یا آپریشن کے قابل نازک حالت کے مریضوں کو علاقے سے باہر علاج کے لیے بھی لے جایا جا رہا ہے، جس کے لیے مقامی ڈاکٹر کی تصدیق اور امام مسجد کی سفارش پر مسجد رحمت اللہ العالمین کے بیت المال سے فنڈز باقاعدہ منظوری کے بعد جاری کیے جاتے ہیں، اور مریض کا اپنے علاقے سے باہر بڑے اسپتالوں میں علاج یا آپریشن کرائے جاتے ہیں، جس سے بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ اور اگر کوئی پیشنٹ ایسے ہوتا ہے جس کو ہاسپٹلائز کی ضرورت ہے تو وہ ہماری ٹیم اس سے رابطہ کرتی ہے، وہ علیحدہ ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے، ہم ان کو اسی گروپ میں فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ پھر فردر اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کی میڈیکیشن یا اس کی ٹریٹمنٹ متعلقہ ہاسپٹل سے اگر ادھر نہیں ہوتا تو ابھی بھی ہمارے آن دا وے ہے، مطلب ہے کہ ہم اسلام آباد بلا کے ان کو یہیں پہ پمز پولی کلینک یا جو بھی ہاسپٹل ہے اگر جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ان کو ٹریٹمنٹ دی۔ ٹیلی میڈیسن کے اس نظام کی کامیابی کے بعد اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ مسجد سے مسجد تک کے نظام کو وسعت دی جا سکے اور ہزاروں لاکھوں مریضوں کو جو بہت چھوٹی چھوٹی بیماریوں تک کے علاج سے محروم ہو کر معذوری اور بعض اوقات جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہیں بچایا جا سکے۔ پاکستان کے کروڑوں متاثرہ علاقوں کے لاکھوں مریض پاکستان اور دنیا بھر کے مخیر لوگوں کی تھوڑی سی توجہ کے طلبگار ہیں۔